السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین حضرات و خواتین، اصل یہ ویڈیو بہت پہلے بنایا جا سکتا تھا، مگر آج میرے ذہن میں آیا کہ حاجیوں کے لیے کچھ پیغام ہم بنائیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ آپ یوٹیوب میں کوئی بیان ڈالیں، ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم حاجیوں کے نام کچھ پیغام دیں گے، اور حج سے پہلے ان تمام باتوں پر اگر ہم حاجیوں کی توجہ دلاتے ہیں تو بڑا اچھا ہے۔ اور جو بندہ حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، وہی اس بارے میں زیادہ امت کی رہنمائی کر سکتا ہے، ورنہ تو ابن حزم، علامہ نووی، ایسے علماء گزر چکے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، حج کو نہیں گئے، اس لیے اس بارے میں ان سے کچھ ہلکی تسامح بھی ہو گیا۔ ماشاءاللہ سعودی عرب کے مفتی مملکت ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، وہ ایک مرتبہ حج کیے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کسی طرف سے حج کیے؟ تو بول رہے ماشاءاللہ میں نے علماء کی طرف سے حج کیا ہے، جن کو علم میں مشغول کر دیا تھا، نام بھی لیا انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو حجاج کے لیے کیا پیغام ہے؟ محترم حجاج اکرام اور حضرات و خواتین جو بھی حج کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حجاج اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ جب بھی حرمین میں نماز کو جاتے اس وقت اللہ تعالیٰ سے بولو الحمدللہ تتم بنعمتہ الصالحات، ورنہ تو کووڈ-19 کے اس موقع پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، جو مدینے کے پرسکون ماحول کو دیکھنے ترس گئے، اللہ اکبر۔ تو لہذا آپ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ان کو یاد کیجئے، وَإِن تَذْكُرُوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ابراہیم نے کہا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا۔ تو ابن علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، ماں باپ دادا کے پیٹوں میں جنہوں نے آواز سنا وہی حج کو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حجاج اکرام، اہم بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے زندگی کے سنہرے دن گزارنے کے لیے گئے۔ یہ حج اور عمرہ ایسا سفر ہے جو بھی ساتھ میں رہتا ہے ماشاءاللہ زندگی بھر یاد رہ جاتا ہے۔ تو آپ جہاں گئے ہیں تو جسمانی تربیت کے لیے نہیں گئے، مکے میں اچھے ہوٹلوں میں، مدینہ کے اچھے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے نہیں گئے، بلکہ آپ روحانی تربیت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ لہذا اپنی روحانی تربیت پر زیادہ توجہ دیجیے، اور زندگی کے سنہرے دن ہیں لہذا اس کا بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آپ کے لیے یہ دن ہیں، اب جب ماضی میں چلے جائیں گے تو یہ دن آپ کے لیے ایک یادگار بن جائیں گے۔ اس طریقے سے اب یہ بات یاد رکھیں، جب آپ حج کو جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں تو ذرا تصور کیجئے یہی وہ سرزمینیں ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں سے روندا ہے، یہی وہ مبارک سرزمینیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے روندا ہے، یہی وہ سرزمینیں ہیں جہاں اسلام کا صاف و شفاف چشمہ تھا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں آسمان سے ماشاءاللہ وحی آتی تھی۔ کبھی مکے کے آسمان کو دیکھو مکہ میں رہ کر، کبھی مدینہ میں رہ کر آسمان کی طرف دیکھو، ماشاءاللہ یہی وہ آسمان ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ اور مکے میں جب آپ رہتے ہیں تصور کیجئے یہی وہ سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو 13 سال ایمان پر رہنے کی وجہ سے ستایا گیا تھا۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس طواف کرتے ہوں ذرا تصور کرو یہی وہ جگہ ہے جہاں 360 بت رکھ کر کفار مکہ نے کہا تھا یہ دین ابراہیمی ہے۔ اللہ نے کیسے پاک کیا؟ 8 ہجری میں 20 رمضان کو بتوں سے پاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک وہاں کھڑے ہو کر بیت المقدس رک کر نماز پڑھتے رہے، اور جب بتوں کو چھڑی سے ہٹا تو کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ لہذا یہ توحید کا مرکز ہے اب، اور مکے میں رہ کر آپ کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا جہاں توحید ہے وہی امن آتا ہے، جیسا کہ کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے کونے کونے جب حاجی آتے ہیں اپنے ملک میں رہے تو ذرا غیر محفوظ سمجھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں مدینہ میں گئے تو ایسے محفوظ ہوتا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے ماشاءاللہ، یہ توحید کی برکت ہے۔ لہٰذا آپ مکے میں جب رہتے ہیں تو ذرا صحابہ کی قربانیوں کو یاد کیجئے، کیسے ستائے جاتے تھے بلال،
کہتے سمیہ بتایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاسر کے خاندان والوں کو کہتے اے یاسر کے خاندان والوں ذرا صبر کرو انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. کیسے صبر کیا ہوگا؟ لہذا توحید پر استقامت یہ بہت بڑا تحفہ ہے کس کا؟ حج کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں جہاں آیتیں اتاری وہاں کئی جگہ اللہ نے توحید کا تذکرہ فرمایا، بلکہ حج میں توحید کے مظاہر بہت ہیں. لبیک اللہم لبیک سے لے کر ذکر و اذکار پورا بھی دیکھیں، حج توحید پر مشتمل ہے. تو حاجی کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ مکے میں جو توحید ہوتی ہے وہ توحید کو قبول کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جب مکے میں رہتے ہیں آپ حضرت ابراہیم کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، کیسے بے آب و گیا وادی میں بغیر ستون کے آسمان حد نگاہ تک انسان نے کیسے چھوڑا ہوگا. اور ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ مکے میں آپ خود اپنے ہاتھوں سے مکمل طور پر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ذرا ابراہیم کو یاد کرو، ذرا اسماعیل کو یاد کرو، جب آپ صفا مروہ کے درمیان میں دوڑتے، ذرا ہاجر علیہ السلام کو یاد کرو. ایک عورت کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے ماشاءاللہ اس کو سنت بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں دوڑتے تھے، تو وہاں دوڑتے ہوتے تصور کرو ایک چھوٹے سے بچے کو پانی پلانے تڑپ گئی. ہر ماں یہ دیکھے کہ کیسے وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے کتنا دیتی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں سوچیں آپ مکے میں رہ کر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اچھا ماحول بنایا، لہذا اچھا ماحول فراہم کرنا ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. زمزم کے پانی کو دیکھتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ والسلام کے صبر کا نتیجہ ہے. یہ زمزم دنیا کے لیے زندہ معجزہ ہے، یہ وہ پانی ہے، اس پانیوں کا سردار ہے، خوب پیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیتے پھول جاتے تھے ماشاءاللہ. اور کعبۃ اللہ کے اطراف گھومتے ہوئے دعائیں پڑھیے اور اپنی گاہوں کی حفاظت کیجیے. اور یاد رکھیے یہ کعبۃ اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تصویروں میں دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دو اسلاف بیٹھے زمزم میں روٹی ڈبوتے کھاتے، دوسری طرف کعبۃ اللہ کو دیکھتے بولتے کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے کیا ماشاءاللہ سکون ملتا ہے. یہ پانیوں کا سردار زمزم، یہ سوکھی روٹی جب ہم کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں سکون دیا ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو لڑنے کے لیے آ جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ مکے میں. اور اسی طریقے سے آپ عرفات کو جاتے ہیں تو یاد کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تھے. مزدلفہ گئے تو وہاں ہر جگہ یہ سوچو یہی وہ مقامات ہیں جہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا. یہی وہ مقامات ہیں جہاں سے چل کر ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے حج فرمایا تھا. یہی وہ مقامات ہیں جہاں ہزاروں صحابہ صحابیات نے، ازواج مطہرات نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا. تو عرفات میں رہو، مینا میں رہو، مزدلفہ میں رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہو. اور یہ جملہ بار بار کانوں سے ٹکرانا، خذوا عنی مناسککم کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو میں اس کے بعد تمہارے سے ملنے والا نہیں ہوں، حج جتنا سیکھنا ہے وہ سیکھ لو. اور یہ بات یاد رکھو آپ کوئی بھی عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا، ریاکاری نہیں ہونا. اللہ کے نبی نے ایک معمولی سواری لی اور اس پر چڑھ کر بیٹھ کے کہا اے اللہ حجن لا ریا فیہا ولا سمعہ، اللہ یہ چھوٹی سی ہوا لے رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، اس میں ریاکاری بھی دکھا ہوا کچھ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. قدم قدم پر نبی کو یاد کرو، صحابہ کو یاد کرو، کیسی تکلیف سے گئے ہوں گے. آج کل تو عرفات میں ٹرینیں ہیں، ساری چیزیں، اس پر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہ بات یاد رکھو کسی کا احسان اگر ہم پہ ہے تو احسان شناس ہونا چاہیے. ماشاءاللہ سعودی عرب کی جو خدمات ہیں اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. آپ کو ہزار اختلاف ہو سکتا ہے کس سے بھی، مگر توحید کی وجہ سے وہاں جو برکت ہے، بادشاہوں میں، علماء میں جو تعلق ہے، اس وجہ سے یہ دنیا کا سب سے بہترین جو ہے ملک ہے. اس وجہ سے آپ کو جب بھی آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ آسانیاں فراہم کی گئی ہیں، سہولتیں آسان ہیں، دعا کرو اے اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر، دعا کرو. اور یہ بات یاد رکھیں آپ جب تک آپ عرب میں ہیں، مکہ مدینہ میں، یاد رکھیں اہل عرب کی خوبیوں پر توجہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں کا جو عقیدہ، وہاں کا توکل، وہاں کے اخلاق، وہاں کی فراخ دلی، وہاں کی مہمان نوازی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آج بھی ہے، اور قیامت تک اہل عرب کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ مکمل اور باقی رہیں گی. اور اسی طریقے سے مکہ مدینہ کے سفر میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے توحید، دعوت توحید کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، نبی کا مذاق اڑانے والوں کا کیا انجام ہوا، یہ سوچیں. اور وہاں جا کر اپنے آپ کو ہر طرح کی بدعت سے بچا کر رکھیں. اللہ نے کہا مکے میں صرف ارادہ کرے کام کا، اگر وہ کر لیا تو بہت بڑا عذاب ہوگا.
اور مدینے میں جائیں بدعت وغیرہ کچھ بھی نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا اہتمام کریں، اور مدینے کو جاتے ہوئے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت سے جانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کا پورا حج علم کی اور علم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علم ہو عمل نہ ہو یہودی بن جاتا ہے انسان، اور عمل ہو علم نہ ہو تو انسان جو ہے کرسچن بن جاتا ہے۔ لہذا آپ کا ہر اٹھتا قدم علم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں ذرا جابر کو بھی یاد کرو، یہ جابر کون ہے؟ یہی وہ جابر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکلے، مکہ جا کر واپس آنے تک ماشاءاللہ صحیح مسلم کی بڑی تقدیم میں دیکھو کتنے صفحات پر مشتمل ہے وہ، اللہ کے نبی کیا کیا کرے ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ اور رہتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت کرو اور نیکیاں کرنا، نیکیاں، اور جو ہے یاد رکھو، آپ اشہر حرم میں ہیں اور ذی الحجہ کے ان دنوں میں ہیں، وہاں روحانی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں ہم دیکھتے ہیں مکے میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، مدینے میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، بڑی غلط بات ہے یہ۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا ایک آدمی غیر حرم میں گناہ کرتا ہے تو الگ ہے، لیکن مکے مدینے میں رہ کر گناہ کرنا تو اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، عقاب بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اس کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ دیں، اور وہاں اگر کسی چیز مشکل پیش آتی ہے تو وہاں علماء سے رجوع کریں۔ ماشاءاللہ عربی میں ہیں علماء جواب دینے والے، اور ہر زبان کے علماء بھی ماشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر مبارک کرے۔ اور حج میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر قوت برداشت بھی ہونا چاہیے۔ حجاج اکرام حضرات و خواتین آپ توجہ دیں، قوت برداشت ہونا، ساری دنیا سے لاکھوں قسم کے لوگ آتے ہیں نا، ان کو دیکھتے ہیں آپ، اتحاد امت کی طرف توجہ دو اور ہمیشہ دعائیں کرتے رہو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ 8 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں حاجی جو ہے دعا کر سکتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے۔ خوب مانگو، بدعت سے دور رہو، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرو، نبی نے جیسے حج کیا ویسے حج کرنے کی مکمل کوشش کرو۔ اگر آپ کے پاس عالم ہے الحمدللہ، اگر آپ کے پاس عالم نہیں ہے تو کسی عالم کا نمبر رکھ لو، انڈیا کا کہیں کا بھی رکھ لو، ان سے باقاعدہ مکمل طور پر طبیعت خراب ہونے پر جیسے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ویسے جو ہے دینی مسائل میں علماء سے رجوع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو کامیاب کرے، اور دنیا کے کونے کونے جو بھی مسلمان آئے ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا حج کرنے اور عمرہ کرنے، اللہ تعالیٰ ان کے مناسک جو اعمال حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سعودی حکومت خیر عطا فرمائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے تھے۔ یہ ویڈیو جو بھی دیکھے ان کو جاننے والے، جو بھی اردو جاننے والے حاجی ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔